इंटरनेट पे जो आपको मुयस्सर हैं पुरानी चीज़ें, वही आप फिर देख सकेंगे और मज़ीद आप कोई चीज़ नहीं देख सकेंगे। और मैं बड़ा सोच समझ के ये क्लेम कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊँ कि बहुत सालों से इस मुल्क में जो हुनरमंद हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो कैमरामैन्स हैं, जो एनएलईज़ हैं, उन सब का इस्तेहसाल तो हो ही रहा है, लेकिन बड़ी बेशर्मी से, ढिठाई से और एक ऑर्गेनाइज़्ड माफ़िया जो है, वो इसमें इस तरफ से आगे बढ़ रहा है, जिसकी कोई पकड़-दकड़ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही खौफनाक चीज़ हो गई कि जिसका एंटरटेनमेंट चैनल है, उसने न्यूज़ चैनल भी बनाया हुआ है और हुकूमत और अदालतें जो हैं, उन न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ कोई काम नहीं करती, तो उनके एंटरटेनमेंट हाउसेस के खिलाफ कैसे कर सकती हैं काम? और वो लॉस में न्यूज़ चैनल चला के, लोगों की तनख्वाहें खा के, लोगों की तनख्वाहें मार के, वो एंटरटेनमेंट में प्रोड्यूसर्स के, आर्टिस्ट के, सबकी पेमेंट्स मार रहे हैं। हो क्या रहा है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल अभी देता हूँ कि सिग्नस मीडिया एक कंपनी, उसकी जानिब से तनवीर मसीह ने आज चेवन पैमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी को एक कंप्लेंट फाइल की है। अब वो कंप्लेंट क्या कहती है, उसमें एक दरखास्त है, उन्होंने कहा है कि स्टार स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत दो चैनल्स हैं, तीन चैनल्स हैं, एक पब्लिक टीवी है जो न्यूज़ चैनल है, एक ए प्लस है, एक एंटरटेनमेंट टीवी है, इनका लाइसेंस जो है इसको मनसूख किया जाए। उनका कहना है कि सिग्नस मीडिया दरअसल एक मीडिया हाउस है जो कि टीवी ड्रामा, सीरियल और सोप्स प्रोड्यूस करता है और इसके खिलाफ दरखास्त की वजह यह है कि अब दोनों इदारों के दरमियान 22/8/2019 को एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें सिग्नस मीडिया ने एक ड्रामा इस टेलीविजन चैनल को दिया जिसका नाम था माला मीर। अब वो 44 मिलियन के बदले फरोख्त किया गया था, लेकिन हुआ ये कि उस मुआहदे के मुताबिक अदायगियाँ नहीं की गई और सिर्फ 8 लाख रुपए सिग्नस मीडिया को अदा किए। बाकी के 4 करोड़ 32 लाख 2019 से अब तक अदा नहीं किए गए। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अदायगी नहीं की गई, बल्कि हुआ ये है कि बहुत बार अदायगी के वादे किए गए, हर बार एक नई कमिटमेंट की गई और जब भी सिग्नस मीडिया की तरफ से पैसों का मुतालबा होता है तो एक नई तारीख दे दी जाती है, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद पैसे नहीं दिए गए और सोने पे सुहागा ये कि कई बार बैंक के चेक्स भी दिए गए जो कि हर बार बाउंस होते रहे। अब इस दरखास्त में उन्होंने उन चेक्स की कॉपीज भी साथ जमा करवाई हैं जिनका नंबर था 38-11660739 और चेक बाउंस होने के बाद उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन बोर्ड बेसन साउथ कराची में एफआईआर भी कटवाई गई। उसका नंबर है 45/2021। पुलिस ने चालान और चार्जशीट भी जमा करवाई है और ऑनरेबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ साउथ कराची ने 5 मार्च 2021 को इन चैनल्स के मालिकान को इस केस में इश्तिहारी यानी एब्सकॉन्डर करार दे दिया। अब इसलिए सिग्नस मीडिया ने पैमरा को यह दरखास्त दी है कि इस तरह के शख्स जिसका कॉन्डक्ट यह है कि वो ऐसे फ्रॉड में मुलविस है, उसके नाम पे लाइसेंस है, इसको मनसूख किया जाए। और ये कोई एक फ्रॉड नहीं है उनके मुताबिक, बल्कि इस शख्स की आदत रही है और वो इस तरह के मामलात में भी मुलविस रहा है। मार्केट में बहुत प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पैसों का मामला लटका हुआ है। यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यानी यूपीए जो है, उसके एक जारी करदा लेटर के मुताबिक इस वक्त मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स और मीडिया हाउसेस के तकरीबन 30 करोड़ रुपए की रकम जो है वो इस चैनल के एक चैनल के वाजिबल अदा है। पैमरा के क्राइटेरिया ऑफ लाइसेंस एवेल्युएशन के मुताबिक किसी भी लाइसेंस होल्डर के लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी, टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इस तरह की फाइनेंशियल करप्शन पे पैमरा को खामोश नहीं रहना चाहिए और ऐसे लोगों को जो लाइसेंस जिनको इशू हुआ हो उसको फौरी तौर पे मनसूख करना चाहिए। बल्कि पैमरा को चाहिए कि वो इस पर्टिकुलर केस को एक मिसाल बनाए, पेनल्टी और हैवी फाइन करें ताकि मुस्तकबिल में किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो सके। अब ये तो एक कंप्लेंट है जो सिग्नस मीडिया के एक रूए रवान जो हैं उन्होंने 2 चैनल्स की या 3 चैनल्स के खिलाफ की है। लेकिन आपको मैं असलियत बताता हूं कि सिर्फ इस एक चैनल ने लोगों का, प्रोड्यूसर्स का तकरीबन 100 करोड़ के करीब देना है और पाकिस्तान में अगर 42 चैनल्स हैं तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि शायद ही उसमें कोई हो कि जिसने अभी तक जिसकी लायबिलिटीज ना हो और जिसने मुकम्मल लोगों को पेमेंट्स की हो। इसका मतलब है कि अरबों रुपए का काम प्राइवेट लोग करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस करते हैं और उनको लोग को ज़मीन बेचता है, कोई कारोबार में पैसे निकालता है, कोई मेहनत करता है और लोग वहाँ पे जो है हुनरमंद जो काम कर रहे होते हैं, ख़ासतौर जिनमें टेक्नीशियंस होते हैं, बड़े आर्टिस्ट को फिर भी शायद मिल जाता है,
لیکن ایک ایوریج آرٹسٹ کو پہلے تو اس کی کام کے مطابق پیسے نہیں اس کو دیے جاتے، جو دیے جاتے ہیں وہ بھی اتنا توڑ کے لتاڑ کے رو کے۔ آرٹسٹ کو پھر بھی ملنا ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے تو سیریل کمپلیٹ ہونا ہے، سوپ کمپلیٹ ہونا ہے، فلم کمپلیٹ ہونی ہے۔ ہنرمند جو ہیں وہ اکثر مارے جاتے ہیں، جن میں ٹیکنیکل کرو جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے، اور خاص طور پہ جو پروڈیوسر ہے، جو بیک بون ہوتا ہے کسی بھی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی اور دنیا میں کسی بھی کام کی، جو فائنانسیئر ہے بیسیکلی وہ بیک بون ہے، وہ کمر اپنی لے کے پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہو کیا رہا ہے اس وقت، بڑے بڑے جو چینلز ہیں جس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، انہوں نے 3 3 4 4 5 5 اپنے آگے بندے آگے کر کے پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤسز بنوائے ہوئے ہیں، اور کئی سال سے یہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، اور وہ پروڈکشن ہاؤسز والے جو ہیں وہ اس یو پی اے کے اور دیگر اداروں کے ممبرز بھی بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے خلاف کوئی خاطر خواہ ایکشن بھی نہیں ہو سکتا، اور ایک تو وہ بنواتے اپنے لوگوں کی مرضی سے کہ جس میں پہلے تو وہ چینل جو چلاتا ہے اس کے پر نفع کماتا ہے، پروفٹ کماتا ہے اشتہاروں کے تھرو، کسی اور مت کے تھرو، اور اس کے بعد وہ پروڈکشن ہاؤس میں جب شیئر ہولڈر ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ پروفٹ لے رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی اپنا کٹ لے رہا ہوتا ہے، اور پھر اپنی ہی کمپنی کو مہنگے داموں پہ وہ فروغ بھی کروا رہا ہوتا ہے، اس کی پیمنٹس لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب اتنے ارب روپے ایک جگہ انوالوڈ ہوں تو یہ چینل کے مالکان کی جو اکثر عادت ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کمپنی کا اگر 20 کروڑ روپیہ دینا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کو 2 مہینے ذرا ویٹ کراؤ، 20 کروڑ نہیں دیا آپ نے، ڈی ایچ اے کراچی میں ایک 500 گز کا پلاٹ آپ خرید لیتے ہیں، یا آپ لاہور ڈی ایچ اے میں یا کہیں پہ آپ پلاٹ لے لیتے ہیں دو، اور آپ ان کا ویٹ کرتے ہیں کہ یار 3 مہینے میں ذرا مارکیٹ تیز ہو تو پھر یہ اس کو میں نفع کر کے اس کو بیچوں۔ آپ جتنے یہ مالکان دیکھیں گے ان میں اکثریت کی جو ہے اور آلٹرنیٹ کاروبار بڑے ہوں گے، کسی کی کالجز ہیں، ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، اور کمپنیز ہیں، کوریئر کمپنیز ہیں، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں، اور وہ ادھر بھی ڈیفالٹ کرتے ہیں، ادھر بھی ڈیفالٹ کرتے ہیں، تیسری جگہ پہ بھی، اور وہ ہر جگہ ان کی پیمنٹس ہر جگہ ان کو مل رہی ہوتی ہیں۔ اخباروں کے مالکان جو ہیں انہوں نے، اور اے پی این ایس نے بڑا اچھا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جب کسی اخبار کی کمپلینٹ ہوتی ہے یا رسالے کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ اس نے پیمنٹ دینی ہے تو اس کو سارے اشتہار بند ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں اے پی این ایس کی جانب سے، یا اس کی پیمنٹس جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب میں کیونکہ اتنے سالوں سے اے پی این ایس سے لنک نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے میری انفارمیشن آؤٹ ڈیٹڈ ہو، لیکن وہاں پہ ریکوری موڈ ہے۔ چینل پہ پرائیویٹ پروڈیوسرز کا کوئی ریکوری موڈ نہیں ہے۔ اسی طرح فلموں کا حال ہے۔ اب ایک عام فلم اگر آپ نے بنا لی اور آپ نے ریلیز کر لی ہے تو پہلے تو آپ کو آپ کی مرضی کے سینما نہیں ملتے، آپ کو آپ کی مرضی کے ریٹس نہیں ملتے، یہ چینل جو ہیں فلموں کو پروموٹ نہیں کرتے، پاکستانی فلموں کو یہ کہتے ہیں جی ہمیں اس کے پیسے دو، جبکہ کمیونٹی گائیڈ لائنز میں ان کو فری آف چارج ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، یہ کوئی انوکھا ہم نے عجیب قانون یہاں پہ بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ ہوتا ہے تو 50% آپ سمجھیں ایٹ این ایوریج آپ ایگزیبیٹر کو دے رہے ہیں۔ آپ نے 15 کروڑ کی فلم بنائی، آپ نے 10 کروڑ کی فلم بنائی، تو 50% جو بھی آپ کمائیں گے، آپ 1 روپیہ کمائیں، آپ 50 کروڑ روپیہ کمائیں، آپ 500 کروڑ روپیہ کمائیں، 50% جو ہے وہ تو سینما کے مالکان کو مل جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس میں سے 18 یا 20% جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر کو مل جائے گا۔ تو جس آدمی نے اپنا 15 کروڑ روپیہ لگایا ہے اور اس میں 2 سال کا اس نے ایک ٹائم لگایا ہے، اور اس کی جب ریکوری کا ٹائم آتا ہے تو ایک تو اس کو ملتا ہے صرف 38% ہے، 38%، اور اس میں بھی جب فلاں سینما والا ہولڈ کر رہا ہے، فلاں ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ اب کیا کرے، وہ ڈسٹریبیوٹر نے تو سینما سے لے کے دینے آگے پیسے، اب وہ کھڑا ہو گیا ہاتھ اٹھا کے کہ میں کہاں سے دوں، آگے سے پیسے نہیں مل رہے، ادھر سے نہیں مل رہے، اور ساری بڑی پارٹیز ہیں، پھر وہ کیا کہتی ہیں اچھا وہ اگلی 2 فلمیں ہمیں دو گے، کمٹ کرو گے تو پھر اس کے اوپر یہ پیمنٹ ریلیز کریں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ڈسٹریبیوٹرز کا یا ریگولر میکرز کا جو ہے کروڑوں روپیہ وہ ان لوگوں کے نیچے پھنسا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی فلمیں بننا بند ہو گئی۔ کووڈ کو چھوڑ دیں، میں کووڈ سے علاوہ بات کر رہا ہوں، کووڈ کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ڈرامے بننا چھوٹ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ڈرامہ اب ایک بڑی ایکسپینسو پروپوزیشن ہے۔ ایک عام آپ ڈرامہ بناتے ہیں، اچھا ہر ایک کی ڈیمانڈ ہے کہ جی اس میں A+ کیٹیگری کے آرٹسٹ رکھیں آپ، اس میں یہ ہو، اسکرپٹ فلاں لکھے، پروڈیوسر فلاں ہو، ڈائریکٹر بھی عدنان بیگ ہو، اس سے کم کوئی نہ ہو۔ اب یہ سارا آپ نے کر لیا، ایک کہ ہمایوں سعید کو بھی کاسٹ کر لیا آپ نے، مہوش شاد کو بھی کر لیا آپ نے، عدنان بیگ کو بھی لے لیا آپ نے، اب آپ وہ ساری کر رہے ہیں۔ آپ کا ڈرامہ جو ہے 13 ایپیسوڈ وہ لیٹ سے 4 5 کروڑ روپے کا بن رہا ہے۔ اب یہ آپ کا ایک A+ ڈرامہ ہے جو بن رہا ہے۔
اب 4 کروڑ کی جب آپ وہ ڈرامہ بنتا ہے 6 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد آپ اس کو لے کے جاتے ہیں تو چینل آپ کو کہتا ہے اچھا جی جب جب چلے گا تو اس قسط چلنے کے 3 مہینے کے بعد اس قسط کے پیسے ہوں گے. اچھا تو اب پہلے تو اس کی مرضی ہے وہ اس کو شیڈیول کرے نہ کرے لیٹ کرے, آپ اس کی منت ترلا کرنے پہ آ جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اچھا جی کم کر دو پیسے تو میں ابھی چلا دیتا ہوں کیونکہ اتنی ریکوری نہیں ہو سکتی, مارکیٹ خراب ہے. آپ کہتے ہیں اچھا جی مجھے اس کا 30% ختم کر دو, 20% ختم کر دو, اور یہ ایک ویشس سرکل چل جاتا ہے. وہ 1 مارچ کو جو انہوں نے کیس چلائی ہے تو اس کی مارچ اپریل مئی یعنی 3 مہینے کے بعد جا کے مٹیریلائز ہوتی ہے. کہتے ہیں جی اس سے پہلے تو انوائس نہ بھیجیں. آپ جب اس کے بعد بل بھیج رہے ہیں 15-20 دن ان کا بڑا آرام سے اکاؤنٹنٹ اپنی جگہ پہ لے لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد 20 دن ایڈ کرتے ہیں. پھر وہ اس میں کوئی شک ڈال دے گا کہ جی اس میں 3 منٹ کا صرف تو اینڈ میں میوزک چل رہا تھا تو وہ تو ڈرامہ نہیں تھا, تو اس کا بتائیں اس کا کیسے کیلکولیٹ ہونا ہے. بیسیکلی انہوں نے پیمنٹ آپ کی ڈیلے کرنی ہے, اور ہر کیس کا اس کے بعد ہوگا, ہر کیس کے 3 مہینے کے بعد ملیں گے. تو ایک عام آدمی جس نے 5 کروڑ روپے کا ڈرامہ سیریل بنایا جو کہ کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ جب انڈیا سے اور ٹرکی سے جب آپ پرتگال منگاتے ہیں اور یہ سارے منگاتے ہیں تو ان کی ذرا دیکھیں کہ انویسٹمنٹس کیا ہیں. تو جب آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ پھنس جاتی ہیں پیمنٹس, اور وہ 3 سال اگر لیگلی پیمنٹ بھی ہوتی رہے تو اس کو 2.5 سے 2.5 سال جو ہے وہ بڑے آرام سے لگ جائے گا فائنل پیمنٹ لینے میں. تب تک روپیہ کہیں کا کہیں, ڈالر کہیں کا کہیں, اکوپمنٹ جو امپورٹ کرنا تھا وہ کہیں کا کہیں, رینٹلز کا کوئی اور حساب, اور ہر جگہ پھنسے ہوئے ہیں. آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں شوٹ کر رہے ہیں, وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کہتی ہے جی ہمیں تو اتنے پیسے دو, حالانکہ وہ لیگلی نہیں کر سکتے. لیگلی دے کے ناٹ چارج, بٹ وہ کہ جی ہماری پریمیسز میں اگر تم نے شوٹ کرنا ہے تو تمہیں اتنا کرنا ہے. اب دادا گیری ہے, کوئی کچھ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا اس ملک میں. ہر آدمی جو ڈنڈے والا ہوتا ہے, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, وہ اکوپمنٹ پکڑ لیتے ہیں, سب کچھ پکڑ لیتے ہیں, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب جائیں, اب آپ بحث کرتے رہیں, پہلے آپ اس کو پیسے دیں, پھر جس کی لوکیشن ہوتی ہے آپ اس کو پیسے دیں, اس کے بعد آپ آرٹسٹوں کو دیں, آپ کرائے دیں, اوبر دیں, کھانے آپ کراتے رہیں دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ, اور پھر آپ جا کے جب پیسے آپ اپنا ایک ڈرامہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آگے یہ جو سب سے بڑے ازدے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو کوئی روکتی نہیں ہے حکومت. اور یہ آج کی حکومت نہیں ہے, یہ ہر حکومت کا یہ ایک شیوارہ, ان کو روکتی نہیں, کیونکہ موسٹلی جو انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہیں ان کے نیوز میڈیا یا ان کے اخبارات بھی ہیں, اور وہ حکومت ڈرتی ہے کہ جی ہم ان کو کہیں گے کہ پیمنٹ کرو تو یہ جو ہے ہمارے خلاف خبریں لگائیں گے. اب وہ خود اچھا لگنے کے لیے پورے ملک کا ٹریڈ جو ہے وہ تباہ ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تباہی کے دہانے پہ ہے, میں کہہ رہا ہوں تباہ ہو گیا. آپ کے ملک میں اچھی فلم بننا ناممکن, آپ کے ملک میں اچھا ڈرامہ بننا تقریباً ناممکن. آپ کے ملک میں آپ ایک سنگر کا لے لیں کہ آپ کے سنگر کی کاپی رائٹ وائلیشن اتنی زیادہ ہے اس کے کام کی, اس کے پروڈکٹ کی, کہ اگر وہ کام کرتا ہے, موسیقار کام کرتا ہے, سازندہ کام کرتا ہے, تو اگر جب 10,000 باری ریڈیو چینلز پہ FM چینلز پہ چلتا ہے, ایک دفعہ بھی رائلٹی نہیں مل رہی, تو وہ کیسے کرے گا, پھر وہ کام کیسے کرے گا. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسپانسر پکڑ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کا میں پروڈکٹ اپنے ویڈیو میں دکھا دوں گا, آپ کا نام میں پہلے دے دوں گا تو بعد میں دے دوں گا, تو مجھے پلیز کر دیں, 5 لاکھ کی ویڈیو بنوا دیں. وہ اسی پہ خوش ہے. آرٹسٹ صرف کما سکتا ہے اپنے کانسرٹ سے, جو حالات ہیں ہمارے کانسرٹس ہو نہیں سکتے, اور اس کے اوپر بھی 50% انٹرٹینمنٹ ٹیکس ہے. یعنی ہم نے شیوا اٹھایا ہوا ہے کہ اس ملک میں فائن آرٹ سے جس کا بھی تعلق ہے اس کو ہم دبا کر فائن کرتے رہیں, اس کو ہم زندہ نہ چھوڑیں, اس کو ہم عزت دار نہ رہنے دیں, اس کو ہم یہ کہنے کے قابل نہ چھوڑیں کہ یار میں اس معاشرے کا ایک اچھا سٹیزن ہوں, شہری ہوں. اور اس میں UPA اور UPA جیسی جتنی تنظیمیں ہیں وہ بڑی اس میں ذمہ دار ہیں, برابر کی ذمہ دار ہیں. وہ کیوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس لیے کہ جب سارے چینل کے مالکان نے اپنے اپنے پروڈکشن ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ آ کے UPA کے ممبر بن جاتے ہیں. اب سارے چینلز جو ہیں وہ خود سے اپنی فلم کمپنی بنا کے وہ آتے ہیں پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے بھی ممبر بن جاتے ہیں. اور یہ اسکریننگ آؤٹ کا پروسیس نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک ڈرتا ہے انڈیویجولی. بھی میں نے بھی بیچنا ہے ایک بڑے چینل کو اپنا پروگرام بھیجنا, میں کہتا ہوں یار میرا پروگرام بک رہا ہے تو میں دوسروں کی لڑائی کیوں لڑوں, تو میں بھی اس کو نکلنے دیتا ہوں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر یونائٹڈ پروڈیوسرز نے کوئی سٹینڈ لینا ہے کسی چینل کے خلاف, تو اس چینل کے یا اس طرح کے اور چینلز کے اپنے اتنے بندے UPA کے اندر ہیں اور عہدیدار ہوں گے, یا فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے اندر عہدیدار ہوں گے, کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں ہو سکتا. تو جو ایکچوئل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سسک کے ختم ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان میں
ड्रामा और एंटरटेनमेंट के नाम पे अरबों रुपया लूटा गया। और पाकिस्तान में ड्रामा और एंटरटेनमेंट के नाम पे जितने हुनरमंद हैं उनका घर का चूल्हा बंद किया गया। पाकिस्तान में ड्रामा और एंटरटेनमेंट के नाम पे जितने काम करने वाले हैं उनको इज्जत से रोजगार भी नहीं मिल रहा, और जितने लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं इसमें उनके पास हमने कोई चारा नहीं छोड़े सिवाय इसके कि वो मुल्क छोड़ के भाग जाए। क्या पैमरा इस पे एक्ट करेगा? क्या आप लोग भी इस पे एक्ट करेंगे? ऐसे चैनल्स का, ऐसे लोगों का मुहासबा करेंगे, उनको देखना बंद करेंगे कि जो आपके अपने कल्चर को और आर्ट को इसलिए ख़त्म कर रहा है क्योंकि उसको इंडिया से औने पौने दामों उसको फोहश फिल्में मिल रही हैं, फोहश गाने मिल रहे हैं। वो टर्की से एक ड्रामा लेते हैं जो एडिशनल टेरिटरी है, फ़र्ज़ करें मेरे से अगर उन्होंने लेना है लोकल ड्रामा तो 12 लाख की कॉस्ट है, वहाँ पे वो 1 लाख रुपए के ऊपर 50,000 की डबिंग करते हैं और आपको दिखा देते हैं, और उनको परवाह ही नहीं है कि उसकी स्टोरी लाइन क्या है क्या नहीं है। सास है दामाद के पीछे लगी हुई है, बहू जो है वो बाप के पीछे जा रही है, हर किस्म की मुगल्लाजात स्टोरी जो है वो लगी होती है। और हमारे जो हुनरमंद हैं, चाहे वो ड्रामा लिखने वाले हैं चाहे ड्रामा बनाने वाले हैं, उनके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर होता है कि भाई वो बना के दो, वो बना के दो। तो जब वो बनाते हैं तो उनको हम क्लास लेना शुरू हो जाते हैं। हो नहीं सकता। अगर इस मुल्क में काम चलना है तो जितने काम करने वाले हैं उनको इज्जत से बगैर मांगे उनका रोजगार मिलना चाहिए। अगर आज इस एक केस को पैमरा और हुकूमत वक्त अगर इसको वो टेस्ट केस बना लेते हैं तो फिर तो इस मुल्क का कल्चर और इस मुल्क का फाइन आर्ट वो शायद थोड़ा बच जाए, वरना मुझे इसका कोई स्कोप लगता नहीं है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।